میوزک کی بات کر رہے ہیں, انسٹرومنٹس والی بات. ناؤ کمنگ ٹو دی حدیث آف صحیح بخاری, جو بیسکلی ہمارا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے آج کا, وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی جیسے آپ نے حدیث ذکر کی, یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث ہے, اسے ہشام بن عمار کی حدیث معروف ہے. اس پہ یہ جو آپ نے ذکر کی یہ بنیاد ہے, اور میرا خیال ہے کہ اسی کو ہی اکثر علماء نے بنیاد رکھا ہے. مسئلے میں یہ بنیاد ہے. باقی ساری حدیثیں اس کی جو ہے نا توابع کے طور پہ آتی ہیں, شواہد کے طور پہ آتی ہیں. تو جو سب سے پہلا اعتراض اس کے بارے میں کیا گیا, اور میں ان میں خاص طور پہ ہمارے بڑے ائمہ میں سے ایک امام ہے جن کو ہم امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, خاص طور پہ انہوں نے اس پہ علمی گفتگو کی. باقیوں نے انہیں کو لیا یا پھر انہوں نے بھی کچھ اپنی کنسرن ذکر کیے, میں ان کو خاص طور پہ بنیاد بناتا ہوں, ان کو عام طور پہ کوٹ کیا جاتا ہے. پہلی جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر انقطاع ہے. انقطاع کا مطلب یہ حدیث معلق ہے, اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے استاد سے یہ حدیث ڈائریکٹلی روایت نہیں کرتے. اور جو حدیث ایسی منقطع ہو جس کو وہ جو ہے حدیث ظاہر ہے, حدیث ضعف یعنی اصول حدیث کے روح سے وہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہے, اور غالباً اسی چیز کو امام ابن حزم رحمہ اللہ نے بنیاد بنایا اس حدیث کو رد کرنے میں. تو میں چاہتا ہوں آپ اس پوائنٹ کو ایڈریس کیجیے. بارک اللہ فیکم. یہ بہت اہم اشکال ہے, اور میرے خیال سب سے اہم یہی بات ہے, یہ اہم اشکال ہے. لیکن اس کے بارے میں عربی میں ہم کہتے ہیں نا قد قتل بحثا, یعنی کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ جس کے اوپر بہت سارا کچھ کہا جا چکا ہے, بہت سارا کچھ لکھا جا چکا ہے. دیکھیں اس کو ہم پہلے بات کرتے ہیں ابن حزم رحمہ اللہ کی علم الجرح والتعدیل کے اندر حیثیت. بالکل صحیح بات. سب سے پہلے ابن حزم کی بات, پہلے ابن حزم کی بات, پھر ان کی بات کریں. ابن حزم رحمہ اللہ کا باوجود اپنی جلالت قدر کے اور ایک عبقری شخصیت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مطلب ایک جو ہماری تراث کے اندر جینیس لوگ ہیں ان میں سے ہیں, لیکن علم الجرح والتعدیل میں اصول حدیث کے اندر علماء ان پر اعتماد نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور یہ کئی علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے. ابن حزم رحمہ اللہ کی کئی ایسی اخطاء ہیں کہ جن سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ علم الجرح والتعدیل کے اندر ان کا جو سٹانس ہے وہ بہت زیادہ قابل اعتماد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کی جو ہے وہ صراحت سے کہا ہے, اور بھی علماء نے, امام ذہبی نے بھی کہا ہے. یعنی کہ اس کی ایک مثال دیکھیں کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے امام ترمذی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ مجہول. ٹھیک ہے, اور پھر بعض علماء نے ان کا دفاع کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ شاید اس دور میں ترمذی جو ہے وہاں پر پہنچی نہیں تھی, حالانکہ لیکن ابن حزم نے روایت کی ہے, روایت بھی کی, اور اس کے علاوہ پھر دوسرے علماء نے اس بات کو ثابت کیا, کیونکہ ابن حزم کے جو معاصرین ہیں جس طرح مالکی ہیں ابو الولید الباجی, اور اس طرح اور بھی ان سے پہلے کے لوگ, تو وہ امام ترمذی کی کتاب وہاں پر پہنچ چکی تھی, اور ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر ترمذی کی کا چرچا جو ہے وہ موجود نہیں تھا اندلس میں, نہیں ایسا نہیں تھا. بہرحال کوئی اس کو یہ اس معنی میں نہ لے کے ہم ان کی تنقید کر رہے ہیں. میں ایک دفعہ دوبارہ یہ بات کہوں کہ وہ بہت جینیس شخص ہیں. ایک بندہ جو فقہ پڑھنے والا ہے نا, جو فقیہ ہے وہ تب تک صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فقیہ نہیں بن سکتا جب تک اس نے المحلہ نہ پڑھی. المحلہ سے استغنا نہیں کیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مختلف انداز اور زاویے کسی فقہ حدیث. مغیرہ بھائی, اس سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں آج تک ابن حزم کی رائے جو ہے وہ چل رہی ہے, باوجود اس کے کہ ان کو دوسرے مذاہب کی طرح اس طرح شاگرد اور ایک تسلسل اس طرح نہیں ملا جس طرح کے دوسرے مذاہب. بہرحال ان کی تنقیص مقصود نہیں ہے. چلیں یہ تو بات ہو گئی ابن حزم رحمہ اللہ. اب آتے ہیں اس حدیث کے بارے میں. ابن قیم رحمہ اللہ نے ان کی ایک کتاب ہے اغاثۃ اللہفان, جو کہ جس کے اندر انہوں نے مختلف شیطان کے جو دھوکے ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کیا. اس میں انہوں نے میوزک کے بارے میں بھی بات کی, اور ادھر انہوں نے ایک تبصرہ کیا, وہ بڑا جامع تبصرہ ہے ابن حزم رحمہ اللہ کی اس حدیث کے بارے میں بات ہے. اس میں ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَصْنَعْ مَنْ قَدَحَ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا, جس بندے نے اس حدیث کی صحت کے اوپر اعتراض کیا اس نے کوئی کام نہیں کیا, مطلب کوئی صحیح کام نہیں اس نے کیا, کہ ابن حزم جس طرح ابن حزم رحمہ اللہ. اور یہ انہوں نے کیوں کیا ہے, لِنُصْرَةِ مَذْهَبِهِ الْبَاطِلِ فِي إِبَاحَةِ الْمَلَاهِ, اور یہ کام انہوں نے کیا ہے اپنے غلط موقف کی تائید میں, جو کہ میوزیکل انسٹرومنٹس کی کے مباح ہونے کا جو ان کا موقف ہے. اچھا, اس کی انہوں نے 5 وجوہات ذکر کی ہیں کہ کیوں ان کا یہ موقف درست نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان البخاری قد لقی ہشام بن عمار, امام بخاری ہشام بن عمار سے ملے ہیں, وسمع منہ, اور ان کے شاگرد ہیں. اس حدیث سٹارٹ ہوتی ہے قال ہشام بن عمار. جی, تو اعتراض یہ ہے جو امام حزم کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ امام بخاری اور جو ہشام بن عمار سے بیان کریں ان دونوں کے آپس میں ایک اور شخص ہے, ان بٹوین. تو امام قیم نے کہا پہلی بات تو یہ کنفیوژن یہ نکال لیں اپنے ذہن سے, امام بخاری امام ہشام بن عمار سے ملے ہوئے ہیں, وہ ان کے شیخ اور استاد ہیں, ان سے روایت کرتے ہیں صحیح حدیث. فاذا قال ہشام فهو بمنزلۃ قوله عن ہشام, جب امام بخاری کہیں قال ہشام تو یہ اسی طرح ہے کہ گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہشام سے جو ہے وہ روایت کروں. مطلب یہ اسی طرح ہے کہ آپ کے کوئی ٹیچر ہیں اور آپ نے ان سے جو ہے وہ پڑھا ہے, سب کو پتہ ہے کہ آپ نے ان سے پڑھا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ جب بھی ہمیں بتائیں تو آپ کہیں کہ میں نے شیخ سے سنا, انہوں نے یہ کہا, آپ کہیں گے جی شیخ نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم یہی سمجھیں گے کہ مغیرہ بھائی چونکہ ان کے شاگرد ہیں, ان سے سنا ہے, ان سے پڑھا ہے, تو گویا کہ انہوں نے خود ان سے یہ بات سنی. یہ پہلی بات ہے. ٹھیک ہے, کہ ہشام جو ہیں وہ امام بخاری کے استاد ہیں, شیخ. اور ادھر بالجزم بھی ہے, یعنی ہاں یہ بات آگے آ رہی ہے, یہ ابن قیم نے الگ سے اس کو نقل کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ حدیث
امام بخاری نے براہ راست ہشام بن عمار سے نہیں سنی، تب بھی چونکہ انہوں نے صیغہ جزم کے ساتھ نقل کیا. صیغہ جزم ہوتا ہے قال، اس نے کہا، اور صیغہ تمریض رویہ، رویہ یا قیلا. صیغہ تمریض ہوتا ہے کہ جس میں ایک صیغہ مجہول کا صیغہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے یا روایت کیا گیا ہے، اور روایت کرنے والا کون ہے یہ پتہ نہیں، کہا گیا ہے کہنے والا کون ہے یہ پتہ نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں صیغہ تمریض. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بخاری نے جزم کا صیغہ استعمال کیا، قال ہشام کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کسی بھی محدث کا اپنے اس شیخ کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے بہت زیادہ روایات کی ہوتی ہیں. مطلب جب میں نے ایک استاد سے بہت زیادہ میں نے ان سے روایات کی ہیں تو میں کسی جگہ پر جو ہے وہ جزم کے صیغے کے ساتھ کہہ دوں گا مجھے پتہ ہے کہ ہشام نے یہ بیان کیا، اگرچہ میں نے براہ راست نہ سنا ہو تب بھی مجھے یقین ہے اس بات پر کہ میرے شیخ نے یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فل بخاری ابعد خلق اللہ من التدلیس. یہ مت سمجھو کہ امام بخاری یہاں پر دھوکہ دینے کی کوشش کریں. تدلیس کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں حق اور باطل کو مکس کرنا، خلط ملط کرنا، یعنی کہ میں نے کسی سے براہ راست نہیں سنا لیکن میں دھوکہ دینے کے لیے یہ وہم دے رہا ہوں، یہ وہم پیدا کروں کہ شاید میں نے براہ راست سنا. اس کو ہم تدلیس کہتے ہیں اصول حدیث کی ٹرم میں. تو امام بخاری جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتے تھے. یہ دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال اور احتجاج بھی کیا. یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ جس حدیث کو باب کے اندر اصل لے کر آتے ہیں، اصل فی الباب، یعنی کہ بعض دفعہ وہ چیزوں کو ذکر کرتے ہیں مطلب وہ باب کے اندر اصل نہیں ہوتی، ایک بائی دا وے جسے کہتے ہیں نا، بائی پروڈکٹ کے طور پہ ایک سیکنڈری ہے، ناٹ پرائمری. ہاں لیکن یہ حدیث جو ہے یہ اصل فی الباب ہے، یہ بنیاد ہے. ہاں اس سے احتجاج اور اس سے انہوں نے استدلال کیا. اسی لیے جو انہوں نے اوپر باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی من یستحل الخمر ویسمیہ بغیر اسمہ. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الاشربہ کے اندر یہ باب قائم کیا ہے کہ اس شخص کے بارے میں بیان جو کہ شراب کو حلال کر لیتا ہے اور اس کا نام بدل دیتا ہے. تو یہاں پر تیسری بات یہ ہو گئی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال بھی کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک یہ حدیث درست ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں پر دوبارہ سے وہی بات ہے کہ انہوں نے یہ جو تعلیق ہے، تعلیق معلق جس کو ہم کہتے ہیں معلق حدیث، امام بخاری کے اور ان کے استاد کے درمیان، یا امام بخاری جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کسی اور بندے سے جو براہ راست ان کا استاد نہیں ہوتا، اس کو ہم کہتے ہیں معلقات یا تعلیق. تو جو معلقات امام بخاری کی وہ جزم کے صیغے کے ساتھ ذکر کریں اگرچہ وہ براہ راست ان کے شیخ نہ ہو، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کے نزدیک وہ جو ہے وہ بات بالکل اسٹیبلشڈ ہے. مثال کے طور پہ امام زہری ہیں، بخاری کے براہ راست استاد نہیں ہیں، لیکن اگر کسی جگہ پر بخاری کہتے ہیں قال الزہری، تو یہ بات امام زہری سے ثابت ہے، اور امام بخاری کو یہ بات یقین ہے اس بات پر کہ یہ بات زہری. اور بعد میں امام ابن حجر نے بھی اسی پہ صرف پوری ایک کتاب لکھی ہے نا، تغلیق التعلیق. اس میں جو امام بخاری نے تعلیقات لکھی اس کو باقاعدہ اپنی سندوں کے ساتھ بیان. امام بخاری نے سند بیان کی لیکن دیگر علماء نے وہ سندیں بیان کر دی ہیں جس سے ثابت کر دیا کہ وہ تعلیقات بھی جو ہے نا جہاں پہ امام بخاری نے صیغہ جزم استعمال کیا ہے، کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ یہ انہوں نے کہا ہے، اور آپ نے اپنا کانفیڈنس دکھایا تو علماء نے کہا وہ ایسے ہی نہیں تھا، وہ امام بخاری نے جدھر کانفیڈنس دکھایا وہ واقعی حدیثیں صحیح تھیں اور انہوں نے اس کی سندیں بیان کر دی. یہ تغلیق التعلیق جو ہے یہ ابن حجر کی اس کا یہی اس کا موضوع ہے. اور پانچویں جو بڑی اہم بات ہے نا ریزن وہ یہ ہے کہ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ امام بخاری اکیلے ہیں اس حدیث کو بیان کریں. ٹھیک ہے، اس کو تو بہت سارے اور علماء نے بیان کیا. اگر آپ اس کو نہ بھی اگر کہہ رہے ہیں اس میں پرابلم ہے، ہاں بالفرض، اگر بالفرض ہم کہتے ہیں امام بخاری کی یہ حدیث امام بخاری نے بیان نہیں کی، تو ہمارے پاس اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جنہوں نے اس کو ذکر کیا ہے اور مختلف اسانید سے ذکر کیا ہے. اس میں ابن حبان کی صحیح ہے، الطبرانی معجم الکبیر میں یہ حدیث ہے، سنن الکبری البہقی، اور بھی علماء ہیں جنہوں نے اس حدیث کو. تو یہ 5 وجوہات جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ یہ ابن قیم رحمہ اللہ نے انتہائی جامع انداز سے جو ہے نا وہ اس اشکال کو بالکل جو ہے نا اس کا استحصال کر دیا، یعنی کہ اس کی بالکل جو ہے نا بنیادیں ختم کر دی. ابن حزم رحمہ اللہ نے جہاں پر محلہ کے اندر یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کیا، اس کے آخر میں انہوں نے ایک بڑی زبردست بات، بالکل یہ بات غور سے سنیں. وہ کہتے ہیں کہ واللہ لو اسند جميعه او واحد منه فاكثر من طريق الثقات الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لما ترددنا في الاخذ به. کہتے ہیں کہ یہ ساری جو میں نے پیچھے احادیث نقل کی میرے نزدیک جو ہے نا ان میں پرابلمز ہیں، میرے نزدیک یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہو رہی، لیکن اللہ کی قسم اگر ان میں سے کوئی ایک سند بھی میرے نزدیک ثابت ہو جاتی تو میں بالکل بھی مجھے تردد نہ ہوتا اور میں اس کو اپنا لیتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ابن حزم رحمہ اللہ اگر کسی نتیجے پر پہنچے ہیں وہ ان کا اجتہاد ہے. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، دیکھیں ابن حزم کے مطابق آج کل جو گانے سنتے ہیں نا وہ حرام ہے. بالکل ایسے ہی ہے. طوق الحمامہ میں ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں حرم علی المسلم الالتذاذ من نغمۃ امرأۃ اجنبیہ، یعنی ایک غیر محرم عورت کی یا ایک اجنبی عورت کی گانے کو سننا اسی لیے حرام قرار دے کے ایک مسلمان کے اوپر. اور پھر اس میں انہوں نے مختلف طوق الحمامہ میں یہ ان کی کتاب ہے. تو جو بندے یہ لیتے ہیں نا ابن حزم کی اس حدیث پر جو بات کوٹ کرتے ہیں وہ یہ لیں، پھر کیوں اگر آپ ادھر یہ لیتے اور اس کو چھوڑ دیتے ہو دیٹس مین دیر از اے پرابلم.
اٹس اے ڈبل اسٹینڈرڈ, ہپوکریسی. جو ہمارا معاصر میوزک ہے نا, ہمارا کنٹمپرری جو میوزک کے نام پہ ہو رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عالم دین, بالکل ٹھیک ہے, چاہے وہ متقدمین میں سے ہو یا متاخرین میں سے ہو, اس کو دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے. مطلب اس میں تو اتنے مفاسد اکٹھے ہیں, وہ آگے جب غنا کی بات آئے گی وہاں پر بھی ہم بات کریں گے. تو یہ بات جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم وہ اسی زمانے کے اندر جو الغنا تھا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں.